ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جنہیں در مصطفیٰ پہ امان نہ ملے اسے کبھی امان نہیں ملے گی۔ اور سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، اس مسجد میں پہلی بار جمعہ پڑھنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ مسجد آفتاب رسالت میں پہلی جمعہ ہے، اور اللہ کرے یہ انقلابی جمعہ ہو، ہماری زندگی میں تبدیلی کا جمعہ ہو۔ اس لیے کہ آج کا دن خوبصورت اس لیے بھی ہے کہ سب سے پہلی نماز 5 وقتہ کی فرضیت کی حیثیت سے 27 رجب ہی کو پڑھی گئی تھی، کیونکہ شب معراج نماز کا تحفہ لایا گیا، اور آنے کے بعد پہلی نماز ظہر کی شکل میں اعلان کے ساتھ پڑھی گئی کہ چلو نماز فرض ہوئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اور یہ جو پہلی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس دن جو پہلی 5 وقت کی نماز پڑھی گئی، اس میں جبریل علیہ السلام خود زمین پر آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ آج سے عہد نہیں کر لیتے کہ آج 27ویں رجب ہے، اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے۔ شادی ہوگی تو بھی نماز ہوگی، میت ہوگی تو بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بارش ہوگی، کوئی موسم ہوگا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو یادگار ہوگی، پہلی آفتاب رسالت میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، کوئی فقیر نے چیخا تھا، اور میں نے عہد کیا تھا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا تو آپ کی یادیں تازہ ہوتی رہے گی۔ میں عرض کر رہا تھا قیامت میں ایک ہی در ہے، حضور نے امان دے دی، امان مل گئی، انہوں نے نہ دی تو نہ ملی۔ اب حضور کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اس سے بیزار۔ کوئی باپ کہتے میں میرے بیٹے سے بیزار ہوں، بولو باپ کہتے بیٹے سے بیزار ہوں، کوئی اس کو قرضہ دے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ارے اس کا باپ اس سے ناراض ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ اس سے ناخوش ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے لوگوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں، اور جس سے حضور بیزار ہیں پھر اللہ اس سے راضی کب ہوگا؟ اس لیے توبہ کر لو، توبہ کا وقت ہے، پلٹ آؤ، آج ہی عہد کر لو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز، آج اس مقدس ساعت سعید کے موقع پر، اس مبارک موقع پر، خوشی کے موقع پر، اس تاریخی دن میں اپنے اللہ سے ارادہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مت سوچنا کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل پہ مت ڈالو، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ارادہ کرو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ لی جائے، قبر میں کوئی نہیں آنے والا۔ تو میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں، وہ جو خوبصورت سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے مسجد کے متعلق، اور مجھے بہت پسند ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان نوجوانوں کی خاطر جو نوجوان میرے اس وقت ابھی تک ذہن نہیں بنائے اللہ کی راہ میں دینے کا، دو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں 1 دو گے اللہ تمہیں کم سے کم 10 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں 70 دے گا، اور اچھی ہے تو اللہ تمہیں 700 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا۔ دے کے دیکھو، جب لوگوں کے مال پہ مندی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا ابھی مندی چل رہی ہے میں چندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں، جب مجھے کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ مندی آ رہی ہے تو میں تھوڑا زیادہ دینے لگتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تجارت اللہ سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا نا کہ 1 دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا۔ تو آنا بند ہو گیا نا، انکمنگ بند ہو گئی ہے، تو اب آئے گا کیسے؟ سیاسی لیڈر کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، ممکن ہے کسی امام صاحب کو دوں گا تو وہ بھی وعدہ وفا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کسی خطیب صاحب کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو کہتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اللہ سچا ہے،
اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا 1 دو گے تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم کا 10 دوں گا۔ تو پھر جب ایسا لگتا ہے کہ اب آمدنی کم ہو رہی ہے، مندی آ رہی ہے، تو میں سوچتا ہوں ذرا جلدی کچھ نکالو، اس لیے کہ 1 دوں گا تو 10 تو آ ہی جائے گا، اور آتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے دیکھو۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ پہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جس کے نام کا کلمہ پڑھتے اس پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک بار میرے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو۔ یقین اتنی مضبوط چیز ہے نا، وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یقین کی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہوں، تھوڑا سا ٹائم، یقین کی بات ایک بات کہوں۔ ایک دن رابعہ بصری کا روزہ تھا، بڑی عظیم خاتون رابعہ بصری کا روزہ تھا، روزے سے تھی، افطار کا وقت قریب آیا، ایک روٹی کا آٹا ڈبوں کو پیٹ پاٹ کر نکالا گیا ہوگا، ایک روٹی بنی۔ آج بہت فراوانی کا دور ہے، وہ دور بہت، جب وہ تنگی کا دور تھا، بہت لوگ مالدار نہیں تھے، وہ بھی پھر ایک بیوہ عورت جس کی کوئی آمدنی نہیں ہو، بوڑھی تھی، رات دن عبادت کرتی تھی، ایک روٹی بنی، دروازے پہ سائل آ گیا، بھکاری آ گیا، ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا، اللہ کے لیے دینے والا؟ اب ایک ہی روٹی ہے، افطار کا وقت ہے، اور افطار کا وقت کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں نا، ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ چھوٹ کے گرتی ہے، مؤذن صاحب بھول تو نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ یار، جو لوگ سحری میں تری پئیں، کیا کیا پئیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے، جو کھجور اور پانی پہ سحری کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت۔ لیکن آواز آئی ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ کنیز سے کہا بیٹی یہ روٹی اٹھا کے دے۔ یہ رابعہ تھی نا، وہ رابعہ تو نہیں تھی، ولیہ یہ تھی، ولیہ وہ نہیں تھی۔ دل میں خسک آ گئی، دل میں کھٹک آ گئی، ایک عجیب سا کراہت کا معاملہ آ گیا، یہ کیسی بڑھیا ہے، افطار کے لیے ایک روٹی آدھی آدھی کھانی تھی، یہ بھی کہتی اٹھا کے دے دیا۔ لیکن ابھی غروب نہیں ہوا، ایسے میں کوئی آنے والا آیا یا کوئی کنیز آئی، بی بی میری مالکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں وصول کرتی، پوچھا کتنی ہے؟ کہا 8 ہے۔ لے جا میری نہیں ہے، کنیز کی کھٹک اور بڑھ گئی، یہ کیسی ہے؟ ارے 8 ملی تھی، کیا سیر ہو کے کھاتے آج؟ غروب کا وقت قریب ہے، کہتی میری نہیں ہے۔ ارے میری ہے یا نہیں ہے، بھیج دیا تو لے لیتی، یا میری نہیں ہے لے جا کسی اور کی ہے۔ اس کے بعد لیکن اب بھی غروب نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس سب رہا، یقین گیا۔ یقین پیدا کرو، یقین۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کتنا خوبصورت شعر ہے، 2 مصرے کہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اہل شک ہو گئے ہو اس لیے ڈگمگا رہی ہے کشتی، یہ مندی، وہ تیزا، یہ تحریک، وہ امکا، وہ یہ سب چل رہا ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے دیکھو۔ رابعہ کہتی ہے لے جا میری نہیں ہے، لیکن ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا، پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے، بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجی ہے۔ پھر اس سے ہی پوچھا کتنی ہے، کہا 10۔ ہاں لا یہ میری ہے، لا یہ میری ہے۔ کنیز نے دیکھا تو یہ منظر، توکل کا، یقین کا منظر دیکھا، لیکن اس کے بعد کہنے لگی مائی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو ڈاماڈول تھی نا، میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی، 1 تو نے دے دی، پھر 8 ملی تو نے اس کو بھی واپس کیا، لیکن 10 کیسے لے لیا کہ میری ہے؟ کہا نادان، میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو 1 دے گا تو کم سے کم میں 10 دوں گا، یہ کم سے کم ہے، جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔